بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت: دو کس را حسرت از دل نرود، و پائے تغابن از گل بر نیاید۔ دو کس دو آدمی، حسرت کے معنی افسوس، نرود یہ رود کے معنی جانا، اسی سے نرود ہے، نہیں جاتا ہے، نہیں جاتی ہے۔ پائے تغابن، پا کے معنی پیر، تغابن کے معنی افسوس، اور گل کے معنی آتے ہیں مٹی۔ بر نیاید باہر نہیں آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دو کسرہ حسرت از دل نرود، دو آدمیوں کے دل سے حسرت نہیں جاتی، و پائے تغابن از گل بر نیاید، اور افسوس کا پاؤں از گل مٹی سے، یہ مراد کیچڑ ہے۔ و پائے تغابن، اور افسوس کا پاؤں کیچڑ سے بر نیاید باہر نہیں آتا۔ کہہ رہے کہ اگر آدمی کا کچھ نقصان ہو جائے تو ہر آدمی کو ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا پیسہ چوری ہو گیا تو اس کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ کوئی کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی نے اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ افسوس وقتی طور پر ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن تک رہتا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ 2 قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، بہت دیر تک باقی رہتی ہے۔ کون کون ہے؟ تاجر کشتی شکستہ، ایک وہ سوداگر کہ جس کی کشتی ٹوٹ گئی ہو۔ یعنی کہ ایک آدمی ہے اور اس نے اپنا مال تجارت بھیجا تھا کہیں، یا لے کے جا رہا تھا کہیں جہاز پر، راستے پر، سمندری راستے سے، اور وہاں سے وہ بہت اچھا خاصا نفع کما کے آ رہا تھا۔ اس کا سارا سامان ایک کشتی پر لدا ہوا تھا۔ راستے میں سمندر کے اندر طغیانی آئی اور وہ کشتی ٹوٹ کر سمندر کے اندر ڈوب گئی۔ تو اس کی وجہ سے جو اسے تکلیف پہنچے گی وہ تکلیف جلدی نہیں آتی ہے، اس کو جو غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، وہ افسوس دیر پا ہوتا ہے، سال تک اس کے افسوس میں لگا رہتا ہے۔ ایک تو آدمی وہ ہے۔ وارث با قلندرہ نشستہ، اور وہ وارث جو قلندروں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہمارا بیٹا ہے مثال کے طور پر، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مال کا مالک ہمارا بیٹا ہوگا، تو اس کو وارث کہتے ہیں۔ جو لوگ مرنے کے بعد شریعت نے جن کا حصہ میت کے مال میں مقرر کر رکھا ہے اس کو وارث کہتے ہیں۔ لیکن یہاں شرعی وارث مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے مثال کے طور پر بیٹا، اگر باپ ہے تو کہہ رہے کہ ایک آدمی ہے اور اس نے تاجر آدمی ہے، اس نے بہت محنت کیا، محنت کر کے بہت سارا مال اکٹھا کیا، پراپرٹی بنایا، مکان بنایا، اور اس کا ایک لڑکا ہے۔ اب وہ یہ امید رکھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا لڑکا میرا کاروبار سنبھالے گا، اور میں نے جو مال و دولت اکٹھا کیا ہے، اپنا گھر بنایا، مکان بنایا، اس کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ لیکن اس لڑکے کی لت خراب ہو گئی ہے، وہ قلندروں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ قلندر تو اصل کہتے ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، اس کا اصل استعمال نیک لوگوں کے لیے ہوتا تھا، جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں، زاہد لوگ ہوتے ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کا استعمال بعد میں اوباش لوگوں پر ہونے لگا، کہ جو لوگ گھر و بار چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، کچھ یعنی ان کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، والدین سے کوئی تعلق نہیں، بیوی بچے سے کوئی تعلق نہیں، بس وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ دین سے تعلق ہوتا ہے نہ دنیا سے تعلق ہوتا ہے۔ پتہ ہے نا کچھ لوگ
چلے جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بیٹھ کر کہیں تاش کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور سارا روپیہ پیسہ اڑاتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ تو اگر کسی کا لڑکا مثال کے طور پر ان لوگوں کی صحبت میں رہنے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جب اس کو شراب، شباب، جوا کا نشہ لگے گا تو باپ کا بنایا ہوا پراپرٹی، روپیہ پیسہ سب اڑا دے گا ان کے ساتھ، ان کی صحبت میں رہ کر۔ تو اب اس آدمی کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی دیکھ دیکھ کے اپنے لڑکے کو، میں لڑکے کا چال چلن اب ٹھیک نہیں رہا، وہ اوباش لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو میں نے جو محنت کر کے روپیہ پیسہ کمایا ہے، پراپرٹی کمایا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھ دیکھ کر جو افسوس ہوتا ہے وہ افسوس جلدی ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ وارث با قلندرہ نشستہ، اور وہ وارث جو قلندروں کے ساتھ بیٹھا ہو۔ پیش درویشہ بود خونت مباح، فقیروں کے نزدیک تیرا خون بہانا جائز ہے۔ گر نباشت درمیاں مالت سبیل، اگر تیرا مال فی سبیل اللہ خرچ نہ ہو۔ یا میرو با یار ازرق پیرہن، کہہ رہے ہیں یا تو نیلے کرتے والے دوست کے ساتھ نہ جا۔ میرو یہ فعل نہیں ہے، اور نیلے کرتے والوں سے مراد ہے وہ دوست جس نے نیلا لباس پہن رکھا ہو، یعنی فقیروں کی جماعت۔ یا میرو بایار ازرق پیرہن، یا تو نیلے کرتے والے دوست کے ساتھ نہ جا۔ یا بکش برخان و مال انگشت نیل، یہ دیکھیے خان جو ہے نا یہ خانہ کا مخفف ہے، اور ماں جو ہے یہ مال کا مخفف ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یا بکش برخان و ما انگشت نیل، یا گھر اور اس کے سارے اسباب کو چھوڑ دو۔ تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجھ سے تیری ذات سے فقیروں کو کوئی فیض نہیں پہنچتا ہے، کوئی نفع نہیں پہنچتا ہے، تو تیرا خون بہانا ان کے نزدیک جائز ہے۔ تو یہ حکم ازروئے تحدید ہے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، شرعاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی یا تو بدمعاشوں میں نہ بیٹھ، یا پھر خاندان کو برباد اور بدنام کر دے۔ یعنی مطلب یہ کہ فقیروں کو نفع پہنچانا چاہیے، فائدہ پہنچانا چاہیے، اور اوباش لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہیے۔ یا مکن پیل بانا دوستی، پیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے، اور پیل بان کے معنی آتے ہیں ہاتھی کا محاوت، جو ہاتھی کو چلاتا ہے، لے جاتا ہے۔ یا مکن با پیل بانا دوستی، یا فیل بانوں سے دوستی نہ کر۔ یا بنا کنی خانہ در خورد پیل، یا ہاتھی کے لائق گھر بنا۔ یعنی اگر تم ہاتھی کے محاوت سے دوستی کرو گے، ہاتھی چلانے والے سے دوستی کرو گے، تو جو تم سے ملنے کے لیے آئے گا تو ہاتھی کے ساتھ آئے گا، اور ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے۔ تو اگر تم اپنا گھر ہاتھی کے موافق نہیں بناؤ گے تو وہ جب ہاتھی لے کر آئے گا تو ہو سکتا ہے ہاتھی کو تمہارے گھر کے اندر گھسا ہے، تمہارا گھر ٹوٹ جائے۔ تو اگر ہاتھی سے تم دوستی کر رہے ہو تو ہاتھی کی قد و قامت کے موافق اپنا گھر بناؤ۔ اس کے بعد ہے حکمت۔ خلعت سلطان اگرچہ عزیز است، جاوہ خلقہ خود عذاب عزت تر۔ خلعت کے معنی آتے ہیں کپڑے کے، اور مراد وہ جوڑا ہے جو بادشاہ اپنی طرف سے کسی کو تحفے کے اندر دے۔ اور جامہ کے معنی کپڑا، اور خلقان یہ خلق کی جمع ہے۔ خلق کے معنی یہاں بوسیدہ کپڑے، پرانے، اصل خلق کے معنی ہے پرانا، یہاں مراد ہے جامع خلقہ مرکب اضافی ہے، اس سے مراد ہے پرانا کپڑا، بوسیدہ کپڑا جس کو آدمی پہن کر اتار دیتا ہے، پرانا کر دیتا ہے۔ اور تو کہہ رہے خلعت سلطان اگرچہ عزیز است، بادشاہ کا دیا ہوا جوڑا اگرچہ پیارا ہے، جامع خلقہ خود عذاب عزت تر، مگر اپنا پرانا کپڑا اس سے عزت میں بڑھا ہوا ہے۔ ایک مثال لے رہے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بڑا آدمی، بادشاہ تو دور کی بات ہے، کوئی بڑا آدمی تحفے کے اندر کوئی کپڑا دے دیتا ہے تو اس کا فخر کرتا ہے،
لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ہمارے ملک کے کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر ہی کوئی تحفہ میں کپڑا دے دے تو اس پر وہ فخر کرتا ہے کہ یہ کپڑا وہی ہے جو مجھے وزیر اعظم نے دیا ہے، جو مجھے وزیر اعلیٰ نے دیا ہے، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے۔ مطلب ہے کہ لوگوں کے نزدیک وہ کپڑا جو ہے لوگوں کے نگاہ کے اندر عزت والا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا جو اپنا کپڑا ہوتا ہے، اپنے کپڑے سے اس کو اگرچہ پرانا ہو جائے وہ اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی نے اس کو اپنے روپیے پیسے سے اپنی محنت سے بنایا ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں خوان بزرگاں اگرچہ لذیذ، اور بڑے لوگوں کے دسترخوان کا کھانا اگرچہ لذیذ، اگرچہ مزیدار ہوتا ہے، خرد انبان خویش عذاب لذت تر، مگر اپنی جھولی کے ٹکڑے اس سے مزے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ خوان کے معنی دسترخوان کے آتے ہیں، آپ بزرگ کی جائے بزرگاں بڑے لوگ، اور یہاں مراد ہے مالدار لوگ، اور خردہ کے معنی آتے ہیں ٹکڑے کے، اور انبان کے معنی آتے ہیں وہ چمڑا جس کو دبا کر دیا گیا ہو، کسی جانور کو ذبح کر لیا جائے اور اس کا چمڑا اتار لیا جائے تو وہ چمڑا بھی غیر مدبوغ ہے، اس کو دبا کر دینی پڑے گی تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ دبا کر دینے کے لیے یا تو آدمی مثال کے طور پر نمک کا استعمال کرے یا مٹی کا استعمال کرے یا دھوپ میں سکھا دے تو مدبوغ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں انبان۔ اور یہاں مراد ہے اس دبا کر دیے ہوئے کپڑے سے جو زنبیل بنایا جائے۔ زنبیل یعنی ایک قسم کی جھولی ہوتی تھی، جھولے کی طرح چمڑے کی، جس میں آدمی کھانا وغیرہ رکھتا تھا۔ تو کہہ رہے کہ اگر کوئی آدمی بڑا آدمی ہمیں کھانے میں بلائے اور بہت زیادہ قسم کے کھانا بنا رکھا ہو، ڈش بنا رکھا ہو، تو اس کو کھا کر جو لذت حاصل ہوتی ہے، یقیناً لذیذ کھانا آدمی کھائے گا تو لذت حاصل ہوگی، لیکن اس سے زیادہ لذت اس کھانے کے اندر ہے جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا کھانا کھائے، اگرچہ وہ روکھا سوکھا کھانا کیوں نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ ہمیں تو احساس نہیں ہوتا ہے، ہم تو اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں، لیکن تو دیکھیے اس کا نعمت کا احساس اس سے ہوتا ہے جس کے پاس نعمت نہ ہو۔ تو آج اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے گھر میں ہمارے والدین ہیں، ماں باپ ہیں اور بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ ہم مل جل کر کھانا کھاتے ہیں، اگرچہ روکھا سوکھا کھانا ہو، لیکن جن لوگوں کے گھر میں جن لوگوں کے والدین نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے جب کھانا کھاتے ہیں، کہ جو لوگ اپنے ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اگرچہ روکھا سوکھا کھانا نہ، اس کھانے کے اندر جو ان کو لذت حاصل ہو محسوس ہو، وہ اعلیٰ قسم کے ڈش بھی کھا کر حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال سمجھیے کہ ہمارے ملک سے بہت سارے لوگ عرب ممالک کے اندر ملازمت کے لیے جاتے ہیں نا، 2 سال 3 سال کے لیے، تو وہاں جا کر وہ پیسہ کماتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں اور ہوٹلوں میں جا کے اعلیٰ ڈش کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان کو لذت نہیں ملتی ہے جو لذت وہ جب اپنے گھر آتے ہیں اور گھر آ کر اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں روکھا سوکھا، تو اس روکھے سوکھے کھانے کے اندر جو ان کو لذت حاصل ہوتی ہے وہ عرب ممالک کے اعلیٰ ہوٹلوں میں جا کر ان کو کھانا کھانے میں بھی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی کو شیخ سعدی نے بیان کیا ہے۔ سرکہ از دست رنج خیش و ترہ، بہتر از نانے دہ خدائی و برہ۔ سرکہ یہ ایک قسم کا سالن ہوتا ہے جو شراب سے بنتا ہے، شراب کے اندر نشہ ہوتا ہے، اور اسی شراب کو اتنا سڑا دیا جائے کہ اس کا نشہ ختم ہو جائے تو سرکہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے نعم الادام والخل، کہ سرکہ بہت بہترین سالن ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں سرکہ مل جاتا ہے، پیٹ کے لیے مفید چیز ہے، استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ بہت سستا ہوتا ہے، یعنی اچھا سالن ہے لیکن بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ سرکہ لینے کے لیے جائیں، جامن کا سرکہ، تو چھوٹی سی بوتل 18-20 روپے کی مل جائے گی آپ کو، ایک ہفتہ آرام سے اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ تو بہت
یعنی ہلکا سستا کھانا ہے سالن ہے. تو کہنا ہے سرکہ از دست رنج خیش. تو رنج خیش یعنی اپنی محنت. اب خیش معنی اپنا اور رنج کے معنی تکلیف یا مراد ہے محنت. اور طرح کے معنی آتے ہیں سبزی کے. تو کہہ رہے سرکہ از دست رنج خیش و طرح اپنی محنت کا پیدا کیا ہوا اپنی محنت سے حاصل کیا ہوا سرکہ اور سبزی بہتر از نان دہ خدائی و برہ. نان کے معنی روٹی اور برہ کے معنی یہاں بکری کا بچہ. بکری کے بچے کہتے ہیں پر یہاں مراد ہے بکری کے بچے کا گوشت. بہتر از نان دہ خدائی و برہ بہتر ہے اس روٹی و برہ اور اس گوشت سے دہ خدائے جو زمیندار دے, گاؤں کا زمیندار دے, گاؤں کا مالدار یعنی کوئی مالدار آدمی کھلائے. بہتر از نان دہ خدائے برہ اس روٹی اور گوشت سے بہتر ہے جو کوئی مالدار دے. یعنی آدمی اپنی محنت کر کے محنت مشقت کر کے کچھ روپیہ کمائے اور اس سے آدمی سرکہ خرید لے, سبزی خرید لے اور پکا کے کھائے. اس کے اندر جو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے وہ لذت اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے جو روٹی اور گوشت کھائے لیکن اپنی محنت کا نہ ہو, کسی نے اس کو دیا ہو.